دوستو، مسلمانوں کے لیے سب سے مقدس مقام مکہ مکرمہ ہے، جس کے نام پر دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کا دل دھڑکتا ہے۔ لیکن اس وقت مکہ میں ایک کوہرام سا برپا ہو گیا ہے، جب ایک قدرتی آفات ان کے سروں پر آن پڑی۔ آندھی طوفان کی شکل میں اللہ کا عذاب ان پر نازل ہو گیا۔ آج کی اس ویڈیو میں مکہ شریف میں نازل ہوئے اللہ کے اسی عذاب کے بارے میں بات کرنے والے ہیں کہ آخر سعودی عرب کے لوگ ایسے کون کون سے کام کرنے لگے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ان سے ناراض ہو کر اپنا عذاب ان پر نازل کر رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی ہم آپ کو مکہ مکرمہ میں آئی آندھی طوفان کی شکل میں اللہ کے عذاب کا وہ ویڈیو بھی دکھانے والے ہیں، جس کو دیکھ کر آپ کی بھی روح کانپ جائے گی اور آپ اللہ اکبر کہہ اٹھیں گے۔ اس لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اور سب سے پہلے، اگر آپ بھی مانتے ہو کہ جس بستی یا علاقے میں گناہ زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اس پر اللہ تبارک و تعالی اپنا عذاب ضرور نازل کرتا ہے، تو آپ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ اکبر لکھ کر اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں۔ دوستو، سعودی عرب ایک ایسا ملک ہے جہاں پر دنیا کے دو بہت ہی پاکیزہ اور مقدس، یعنی کہ دنیا کی سب سے پاک اور پوتر جگہ موجود ہیں، مکہ اور مدینہ۔ یہاں پر ایک بار جانے کا سپنا ہر مسلمان اپنی زندگی میں ضرور دیکھتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ کاش ایک بار ہی صحیح اگر اس بار مکہ اور مدینہ میں جانا نصیب ہو جائے اور اس کو وہاں کی زیارت نصیب ہو جائے۔ جیسا کہ آج پوری دنیا جانتی ہے کہ سعودی عرب ایک مسلم دیش ہے اور یہاں پر رہنے والے تقریباً سبھی لوگ مسلم دھرم کو فالو کرنے والے ہیں، اور اس کے علاوہ یہی وہ دیش ہے جس کے شہر مکہ میں مسلمانوں کی سب سے مقدس، یعنی کہ سب سے پوتر جگہ کعبہ شریف موجود ہیں۔ اس کے علاوہ سعودی عرب کا ایک مشہور شہر مدینہ میں اسلام کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم بھی ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ سے دنیا بھر کے مسلمان، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود کیوں نہ ہوں یا دنیا کے کسی بھی دیش کے رہنے والے کیوں نہ ہوں، سعودی عرب کی سرزمین سے بہت ہی زیادہ محبت کرتی ہے، اور اس کو نہ صرف وہ پوتر اور پاک مانتے ہیں بلکہ اس کو لے کر ہمیشہ جذباتی بھی رہتے ہیں۔ ویسے اگر سعودی عرب کو ایتہاسک درشٹی کون سے دیکھا جائے تو معلوم چلتا ہے کہ سعودی عرب میں وقت کے ساتھ ساتھ حکومتیں بھی بدلتی رہتی ہے۔ خلافت راشدہ کے بعد اس پر کبھی بنو امیہ نے راج کیا تو کبھی بنو عباس نے، اور آخر میں سلطنت عثمانیہ جیسی سلطنت نے بھی اس پر لمبے سمے تک راج کیا تھا۔ مگر اس دیش پر کسی نے بھی راج کیا ہو، مگر اس دیش کا قانون ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے، اور وہ ہے شریعہ قانون، یعنی کہ اسلامی شریعہ قانون کے ذریعے سے ہی اس دیش کو ہمیشہ سے کنٹرول کیا جاتا رہا ہے۔ سعودی عرب اپنے ان خاص قانونوں کی وجہ سے ہی پوری دنیا میں اپنی ایک خاص پہچان بنائی ہوئی ہے۔ مگر اب آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ جب سے سعودی عرب کی گدی پر کنگ سلمان بیٹھا ہے، تب سے سعودی عرب کے حالات بدلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ دھیرے دھیرے سعودی عرب کے سارے قانون ڈھیلے ہوتے جا رہے ہیں۔ یہاں پر ہر روز قانونوں میں ڈھیلائی ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ کنگ سلمان نے جب سے سعودی عرب کی کمان سنبھالی ہے تب سے ہی وہ لگاتار پرانی ساری چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے سعودی عرب کو بڑی ہی تیزی کے ساتھ میں ایک ماڈرن کنٹری بنانے کی طرز پر کام کر رہی ہے۔ کہ ابھی خبر آتی ہے کہ سعودی عرب کے جدہ شہر میں نیا سینما تھیٹر کھل گیا ہے، تو کبھی خبر آتی ہے کہ ریاض میں جوا خانہ کھل گیا ہے، تو کبھی خبر آتی ہے کہ کنگ سلمان نے سعودی عرب سے فلاں قانون کو ہٹا دیا ہے، تو کبھی خبر آتی ہے کہ کنگ سلمان نے تبلیغی جماعت کو اپنے دیش میں بین کر دیا ہے۔ اس طرح سے اب یہ لوگ وقت وقت پر یورپین کنٹریز سے جڑی ہوئی بہت ساری چیزوں کو اپنے دیش میں شامل کرتے جا رہے ہیں۔ انہی کاموں کا نتیجہ ہے کہ ابھی 3 دن پہلے مکہ مکرمہ میں ایک کوہرام سا برپا ہو گیا۔ آندھی طوفان کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا عذاب نازل ہو گیا
کہ ہم نے آج تک مکہ میں ایسا آندھی طوفان اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہے۔ 3 دن پہلے مکہ میں آنے والا آندھی طوفان اتنا زیادہ خطرناک اور بھیانک تھا کہ لوگ زمین پر کھڑے بھی نہیں ہو پا رہے تھے۔ زمین پر کھڑے ہوئے لوگ ہوا کے ساتھ میں اڑنے لگے اور گرنے لگے اور پڑنے لگے، اور یہی نہیں، تیز آندھی کے ساتھ ساتھ میں تیز بارش بھی آنے لگی تھی۔ لوگ اس بھینکر آندھی اور طوفان کے دوران میں خانہ کعبہ سے لپٹ گئے اور وہ رو رو کر اللہ سے دعائیں کرتے ہوئے نظر آنے لگے۔ مکہ میں آنے والا یہ آندھی طوفان اتنا زیادہ تیز تھا کہ اس دوران مسجد حرم کے صحن میں پڑی ہوئی ہر چیز ہوا میں اڑنے لگی، اور یہی نہیں، یہاں پر صاف صفائی کرنے والے لوگ بھی اپنے پاؤں پر کنٹرول نہ کر سکے، وہ بھی فرش پر ہوا کے ساتھ میں اڑتے ہوئے نظر آنے لگے۔ اسی دوران مکہ مکرمہ میں ایک اور عجیب چیز دیکھنے کو ملی، جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ پا رہے ہیں کہ اس آندھی طوفان کے دوران میں مکہ کے کلاک ٹاور کے اوپر بجلی گرنے کا یہ منظر اتنا بھینکر اور ڈراونا تھا کہ جس کو دیکھ کر ہر کوئی کانپ گیا۔ اور یہی نہیں، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں یقیناً آپ بھی کمنٹ باکس میں اللہ اکبر لکھ دو گے، کیونکہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے اور اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ مگر اس آندھی طوفان میں ایک اچھی بات یہ دیکھنے کو ملی کہ مکہ مکرمہ میں اتنے بھینکر آندھی طوفان کے باوجود بھی لوگ گرتے پڑتے ہوئے بھی خانہ کعبہ کا طواف کرتے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی بھی بستی یا ملک پر اپنا عذاب نازل نہیں کرتا جب تک کہ اس بستی یا ملک یا قوم میں ایسے لوگ رہتے ہوں جو استغفار کرتے ہوں، اللہ سے توبہ کرتے ہوں، اور یہ امید قائم رہتی ہو کہ شاید ان لوگوں کی وجہ سے اور لوگ بھی نیک راہ پر آ جائیں گے۔ مگر جب مایوسی آ جاتی ہے کہ اب یہ لوگ نیک راہ پر نہیں آنے والے ہیں، یعنی کہ ابھی یہ لوگ نہیں سدھرنے والے ہیں، تب ایسی قوم یا ملک پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا عذاب نازل کرتا ہے۔ آج سعودی عرب میں وہ سب کچھ ہونے لگا ہے جو یہاں پر نہیں ہوا کرتا تھا، اور نہ ہی اس کے بارے میں کبھی مسلمانوں نے سپنے میں سوچا ہوگا۔ آج سعودی عرب میں نئے نئے سینما تھیٹر کھولے جا رہے ہیں، یہاں پر جگہ جگہ پر شراب کھانے اور جوئے کھانے کھولے جا رہے ہیں، یہاں پر عورتوں کے حجاب کی پابندی کو ہٹا دیا گیا ہے۔ آج سعودی عرب کی عورتیں اکیلی کہیں بھی جا آ سکتی ہے، یعنی کہ یہاں پر عورتوں کو اکیلے کہیں پر بھی جانے کی پرمیشن مل چکی ہے۔ اور یہی نہیں، سعودی عرب میں اب تو عورتیں اکیلی حج بھی کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جب سے کنگ سلمان سعودی عرب کی گدی پر بیٹھا ہے، تب سے سعودی عرب میں فلمی دنیا سے جڑے ہوئے بہت سارے پروگرام اور بہت سارے فنکشن بھی سعودی عرب میں ہونے لگے ہیں۔ اس طرح کے کام اس سے پہلے سعودی عرب میں پہلے کبھی نہیں دیکھنے کو ملے تھے۔ انہی حرکتوں کی وجہ سے آج دنیا بھر کے الگ الگ کونوں میں رہنے والے مسلمان کنگ سلمان کی کھل کر مخالفت کرنے لگے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ابھی کچھ دن پہلے دنیا کا ایک بہت بڑا سنگر ہے جس کا نام جسٹن بائبر ہے، اس کو سعودی عرب میں انوائٹ کیا گیا تھا، یعنی کہ اس کو سعودی عرب کی سرزمین پر بلایا گیا تھا اور ناچ گانے کا پروگرام رکھا گیا تھا، جس میں سعودی عرب سے تقریباً 70,000 لوگ شامل ہوئے تھے۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد میں سعودی عرب میں سلمان خان کو بھی بلایا گیا اور اس کے بھی ناچ گانوں کا پروگرام رکھا گیا، جس میں بھی سعودی عرب کے ہزاروں لوگوں نے حصہ لیا تھا۔ سعودی عرب کی انہی حرکتوں کی وجہ سے آج دنیا بھر کے مسلمان سعودی حکومت سے سخت ناراض ہیں، اور ان کے غصے کی وجہ ان فنکشن کے بعد میں ناچ گانوں کی ویڈیو سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہونا، اور اس کے بعد میں ایسے ویڈیو لوگوں کے سامنے آئی جن کو دیکھ کر ہر کوئی حیران رہ گیا، ہر کوئی شرما کر رہ گیا۔ ایسے کام سعودی عرب میں ہونے لگے ہیں جن کے بارے میں مسلمان کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ دوستو، سعودی عرب کی ان حرکتوں کو دیکھتے ہوئے معلوم چلتا ہے کہ آج سعودی عرب کے لوگ یہودیوں کے نقش قدم پر چل کر ان کی تہذیب کو اپنا رہی ہے، اور یہاں سب کچھ ہونا اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ آج آل سعود نہیں بچے ہیں بلکہ آل یہود بن چکے ہیں۔ آج سعودی عرب کے لوگ یہودی پیروکار ہو چکے ہیں اور یہاں کے لوگ دجال کے آنے کا راستہ صاف کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔
آج سعودی عرب کے لوگ ہر وہ کام کرنے لگے ہیں جو اسلام اور اسلام کے اصولوں کے خلاف ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ لینا 2030 تک یہ لوگ ایک دم کھل کر سامنے آ جائیں گے۔ ان کا مقصد ہے 2030 تک سعودی عرب کو ماڈرن کنٹری بنانا، اور یہ لوگ آج اسی میں لگی ہوئی ہے، اور 2030 تک ان سعودی لوگوں کا اصلی چہرہ دنیا والوں کے سامنے آ جائے گا، اور آپ ان کو پہچان لوگے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو دجال کے پیروکار اور اس کے غلام ہیں۔ شاید سعودی عرب کی انہی حرکتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آندھی طوفان کی شکل میں اپنی ناراضگی ظاہر کی ہے، تاکہ یہاں کے لوگ سدھر جائیں اور واپس نیک راہ پر لوٹ آئیں۔